کسی بات کو منوانے کا تین ہی طریقہ اور آپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو تین طریقے سے منواتا ہے کوئی بات، کسی چیز کی اہمیت بتا کر کے بیٹے کو تم نے ایسا کیا تو تمہیں اس کا یہ رزلٹ ملے گا، یہ پھل ملے گا۔ بچے کی سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا بچہ تو دوسرا آپشن کیا ہے، اگر تم نے یہ ٹارگٹ پورا کر دیا تو ہم تمہیں تمہاری خواہش کے حساب سے لیپ ٹاپ لا کے دیں گے، موٹر سائیکل لا کر دیکھیں گے۔ لالچ کے ذریعے سے بات منوائی جائے۔ یہ بھی راستہ اگر اپنانے کے بعد بچہ نہیں سمجھتا ہے تو موٹا ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے۔ سن رہے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ جب یہ دونوں راستے معاملے گڑبڑ ہو جائیں، نہ مانے بچہ، تو پھر باپ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈا اٹھاتا ہے، تو ہڈیاں پھوڑ دیتا ہے مار کر کے۔ ایسے ہی کسی بھی اسکول میں وہاں کے ادھیاپک اور ٹیچر بھی یہی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اگر بات مانتا ہے کہ بھی تیری تعلیم کا مقصد یہ ہے تو قابل بن کر کے باصلاحیت بنے، افسر بنے، ادھیکاری بنے، مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اسے لالچ دی جاتی ہے ذمہ دار اساتذہ کی طرف سے، پھر نہیں مانا تو پھر ٹیچر یا تو گیٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اس بچے کو بھگا دیتا ہے، اور یا پھر ڈنڈے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے بھی یہی کام کیا ہے۔ سب سے پہلے بندوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندو ہم نے تمہیں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، عبادت صرف حج کرنا نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کا ہر وہ کام جس سے خدا خوش ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ چاہے راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، غریب کو کھانا کھلا دینا، مفلس کی مدد کر دینا، کیڑے مکوڑوں کو دانے ڈال دینا، پرندوں کو چگا دانا ڈال دینا، پرندوں کے پانی کا انتظام کر دینا، گائے بھینس بھیڑ بکری بلی کتا ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، یہ سب ثواب کا کام ہے، اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کانسیپٹ سمجھیے، عبادت اگر مقصد سمجھتا ہے بندہ، اللہ نے مقصد سمجھایا، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے، نہیں مانتا بندہ تو اللہ نے کہا بندے اگر تو یہ سب کام کرے گا تو میں نے جنت بنائی ہے تیرے لیے، اور جنت اتنی پیاری ہے کہ کوئی ایک بار جانے کے بعد وہاں سے نکلنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ ایک بار اس کی خوشبو سونگھ لے گا نا تو برسوں اسی میں مست رہے گا۔ وہ جو سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، کٹائی پٹائی دھنائی ہونے کے بعد میں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اس کو، تو اس کی پراپرٹی کے بارے میں حدیث مصطفیٰ کا مفہوم سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اس ادنا درجے کے جنتی کے نکاح میں 72 عورتیں ہوں گی، 70 حوریں جنت کی نکاح میں دی جائیں گی، 2 عورتیں دنیا کی۔ اس کی آراضی اور پراپرٹی کتنی ہوگی؟ جہاں تک اس کے آنکھوں کی روشنی جائے گی سب اس کا ہی علاقہ ہوگا جنت میں۔ ارے سن رہے ہیں؟ تو اللہ نے جنت کے ذریعے سے بندوں کو اس طرح متوجہ کیا، بندوں کا تم ایسا کرو گے نا تو ہم نے جنت بنائی ہے تمہارے لیے، اور پھر نہیں مانتا نا تو اللہ ہم نے جہنم بھی بنایا ہے، اور اتنا تپایا ہے نا اس کو، اتنا تپایا ہے، اتنا پکایا ہے کہ تمہاری ہڈیاں پتونی سب گل جائے گی، اور پھر ہم چڑھائیں گے، پھر تمہارے چمڑے موٹا کریں گے، اور ایسا اسی آگ کے دریا میں تمہیں ڈبوتے رہیں گے، تراتے رہیں گے، بھونتے رہیں گے، چلاؤ گے، پو پو کرو گے، تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں، خوب اندھیرا جہنم کا ہوگا۔ یہ 3 طریقے رب نے بیان کیے ہیں بندوں کو اچھا بنانے کے لیے۔ شمس الدین بھی یہی کرتا ہے، مان جاؤ اچھی بات ہے، آپ کے کام کی بات ہے، نہیں مانتے ہو تو ہم لالچ بھی یہ اس کے بدلے میں یہ ملے گا یہ ملے گا، اور نہیں مانتے ہو تو پھر وہ ڈنڈا اڑ جاتا کبھی کبھی، جو ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو۔ مقصد حیات سمجھنے کی کوشش کرو دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، جوانوں، بچوں۔ 2 سال پہلے ایسا نہیں تھا،
جو آج نمازوں کی بے قدری ہم دیکھ رہے ہیں نا، 2 سال پہلے اتنی بے قدری نمازوں کی نہیں تھی جو آج ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا بدل چکے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے ایک دم مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں، جو ہماری مرضی میں آئے گا وہ ہم کریں گے. کیا اس ملک میں آپ کی مرضی میں جو آئے وہ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہوں اس ملک کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے ہر ناگرک کو. خدا نہ خواستہ آپ کے پاس ریوالور ہو، تلوار ہو، اور آپ کا کوئی دشمن ہو، کیا اسے آپ قتل کر دیں گے اور آپ ہماری مرضی ہم جو چاہیں سو کریں؟ اتنی دھنائی ہوگی نا تو تمہاری شکل بگڑ جائے گی، تم مارے جاؤ گے. پرشاسن جو ذمہ دار ہوتا ہے، محکمہ پولیس جو ہوتا ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا، وہ اور دیش کا قانون یہ کہتا ہے قانون ہاتھ میں مت لیجیے. یہی ہوتا ہے، جو چاہیں ہم سو کریں، جو چاہیں سو بولیں، جو چاہیں سو کھائیں، جیسا چاہیں ویسا کریں. جب ہم اپنے دیش میں ایسا کچھ نہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، تو پھر خدا کی زمین پر، خدا کے آسمان کے نیچے، خدا کی دی ہوئی زندگی، خدا کی دی ہوئی سانس، خدا کی دی ہوئی آنکھیں، خدا کی دی ہوئی ناک، تمہارا تھوپڑا، تمہاری کلیجی، تمہاری پچونی، تمہارے گردے، تمہارے دل، تمہارے کلیجی، تمہارے جگر، تمہارا پتا، یہ ہاتھ پیر بال، یہ سب کس کا ہے؟ چاند خدا کا، سورج خدا کا، ہوا خدا کی، پانی خدا کا. ہمارا تمہارا اور ہمارے تمہارے باپ کا کیا ہے؟ بولو کیا ہے ہمارا آپ کا؟ اور پھر ہمیں ہماری مرضی جو ہے، تمہاری مرضی وہ تمہیں وہ نہیں کرنا ہے، تمہیں وہی کرنا جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. وہی کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی مرضی. اگر نہیں کرو گے جو اللہ اور رسول کی مرضی ہے، خرگون دیکھ لو، کرولی دیکھ لو، یو پی دیکھ لو، بجنور میں، بہار میں، ویسٹ بنگال میں، کرناٹکا میں، گجرات میں، کشمیر میں، ملک شام میں، فلسطین میں، لیبیا میں، افغانستان میں. اگر آنکھیں پھوٹ نہیں گئی تو دیکھو ان کو.